بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں اور کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، یہی ہے ٹھیک کافر، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. معزز حاضرین، گزشتہ درس میں بھی یہی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی تھی، جس کی نسبت سے آپ نے بہت سے باتیں معلوم کی، اور یہ آپ کے سامنے بات آئی کہ یہودی اور نصرانی کیا کہتے تھے. یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارے پیغمبر برحق ہیں اور وہ کتاب برحق ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے اور محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے. نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام برحق ہیں، ان کی کتاب برحق ہے، ہم موسیٰ کو نہیں مانیں گے اور محمد رسول اللہ کو نہیں مانیں گے. اس طریقے کی باتیں وہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ سچے مومن اپنے کو بتانا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام پیغمبروں پر یکساں ایمان لائیں. بات تو ان کی تھی، مگر ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے پیغام اور حکم دے دیا گیا اگر سچے مومن ہیں تو سب پر برابر ایمان لائیں، کسی پر کم، کسی پر زیادہ، کسی کو مانے کسی کو نہیں مانے، سب پر برابر ایمان لائیں. اب سب پر ایمان لانے کے لیے ایک بات بتا دی گئی کہ جب نبیوں کا سلسلہ آنے کا ختم ہو گیا اور حضور تشریف لا لیے تو حضور پر ایمان لے آنے کے بعد سب پر ایمان. حضور پر ایمان لا لیے تو سب پر ایمان. اگر حضور پر ایمان نہیں لائے، آپ سے پہلے پیغمبروں پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر، آدم علیہ السلام پر، سب ایمان لائے، مگر وہ ایمان نہیں. حضور کے آنے سے پہلے کس کس پر ایمان رکھے تھے اپنی جگہ، مگر حضور کے آنے کے بعد حضور پر ایمان لانا ہی سب پر ایمان لانا ہوگا، ورنہ کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکے گا اور ایمان نہیں ہو سکتا. یہ باتیں بتائی گئی. اور ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے، سمجھے. اور ایک اعتبار سے نبی کا انکار خدا کا انکار ہے. میں خدا کو مانتا ہوں، نبی کو نہیں مانتا، بولے معاذ اللہ. تو نبی کو نہیں ماننا خدا کو ماننا نہیں ہوا. نبی کا انکار خدا کا انکار. اور پھر فرمایا گیا جیسے نماز میں ایک رکن رہ گیا، پوری نماز پڑھے ایک رکن رہ گیا،
وہ رکن رہ گیا تو کیا ہو گئی؟ پوری نماز، پوری نماز پڑھا، رکو نہیں کیا، ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، تو نماز فاسد، نماز ختم، پھر دوبارہ پڑھنا۔ تو ایک رکن کے چھوٹ جانے سے پوری نماز جیسے نہیں قبول ہوتی ہے، ایسے ہی ایک نبی پر ایمان نہ لانے سے پورا ایمان اکارت ہے۔ اب سب پر ایمان لانے کا مطلب ایک لمبی لسٹ لگانا نہیں ہے، 1,80,000 پیغمبروں کی، 1,24,000 پیغمبروں کی مختلف ناموں کے ساتھ ایک لمبی لسٹ لگائے، میں ان پر ایمان لایا، میں ان پر ایمان لایا، میں ان پر ایمان لایا، نہیں، میں ان پر ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اب ان پر ایک پر ایمان لا لیا تو لسٹ کی ضرورت نہیں، ان سے پہلے جتنے آئے تھے سب پر ایمان۔ آپ کے آنے سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان سب پر ایمان ہو گیا، اور آپ پر ایمان لا لیا تو نبیوں کے ختم ہونے پر بھی ایمان لا لیا۔ اب حضور پر ایمان لا لیا، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان کے تعلق کی باتیں جو گزشتہ آپ حضرات نے سنی۔ اب ایمان میں بہت سی باتیں ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، سب ہیں ایمان میں داخل ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ارکان ایمان۔ یہ سب کیا ہے؟ ارکان ایمان۔ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، جنت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یہ سب ارکان ایمان ہیں، مگر بنیاد ایمان محمد رسول اللہ، مدار ایمان جسے کہتے ہیں، ایمان کی بیس۔ سمجھے؟ ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، نہیں۔ ایک آدمی نے کہا ایمان میں اپنے اللہ کے ایک ہونے کا انکار بھی نہیں کیا اور زبان سے بولا بھی نہیں، صرف محمد رسول اللہ کو مان لیا، تو ان کو ایک ماننا ہی اللہ کو ماننا۔ یہ مقام ہے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھے؟ یاد رکھیے، ہر نبی اسلام لے کر آئے، اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، اسلام نیا دین نہیں ہے، ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا۔ جو لے کر آئے وہ لانے والوں کی نسبت ہوگی۔ اسلام حضرت موسیٰ لائے تو یہودیت، عیسیٰ علیہ السلام لائے عیسائیت، سمجھے؟ اسلام الگ الگ دین نہیں ہے، دین ایک ہی ہے، ان سب میں توحید، ملائکہ سب داخل ہیں۔ جب یہ سب کچھ تھا تو دین مکمل کیوں نہیں ہوا؟ جب تمام انبیاء آئے دنیا میں، سمجھے، ایک اللہ کو ماننے کی بات بولے، ملائکہ کی بات بولے، جنت کی بات بولے، دوزخ کی بات بولے، ساری باتیں بیان کی، کتاب بھی ملی ان کو، ان کی امت بھی تھی۔ 1,24,000 یا 80,000 کم و بیش انبیاء آئے، سب نے یہ کام کیا، دین مکمل نہیں ہوا۔ وجہ کیا؟ سب تھے، رسول اللہ نہیں تھے۔ محمد رسول اللہ کے نہ ہونے کی وجہ سے دین کیا نہیں ہوا؟ مکمل نہیں ہوا۔ تو دین کے تکملے کے لیے ذات رسول کا ہونا ضروری ہے۔ ان کا انکار، سب کا انکار، ان کو ماننا، سب کو ماننا۔ اب ان کو ماننے کا پھر مطلب کیا ہے؟ ایک اور بات، ان سے جو لگے ہیں
یعنی حضور سے جو لگے ہیں، خونی رشتہ، خون کے رشتے میں اہل بیت کو ماننا بھی رسول اللہ کو ماننے میں داخل۔ اہل بیت کو نہیں مانا تو رسول اللہ کو مانا جیسا، صحابہ کو ماننا، رسول اللہ کو ایک مان لیتا ہوں، اہل بیت کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے میسنجر مان لیتا ہوں، دائی مان لیتا ہوں، رسول مان لیتا ہوں، مگر یہ کیا ضروری ہے کہ حضرت علی کو مانوں، فاطمہ کو مانوں، حسن اور حسین کو مانوں؟ یہ کوئی ضروری نہیں۔ یہ نہیں مانا تو یہ تیرا ماننا پورا نہیں، حضور کو ماننا پورا۔ ایسے صحابہ کو یہ شیعہ لوگوں کے لیے اور خارجی لوگوں کے لیے دو فرقے ہیں، ایک شیعہ فرقہ ہے اور ایک خارجی فرقہ ہے۔ شیعہ لوگ اہل بیت کی محبت میں مطلب رکو مت بولتے، کنٹینیو۔ شیعہ لوگ اور خارجی لوگ، شیعہ لوگ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو نہیں مانتے، صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرتے، فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرتے، عثمان غنی کے شان میں گستاخی کرتے، سمجھے؟ گستاخی کی وجہ سے خارج اسلام۔ خارجی کیا کرتے ہیں؟ بعض صحابہ کو مانتے ہیں، بعض صحابہ کا انکار کرتے ہیں، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ خارج اسلام، خارجی بھی اسلام سے خارج، شیعہ بھی اسلام سے خارج۔ یاد رکھیے کسی شیعہ کے گھر کی دعوت قبول نہیں کرنا چاہیے اور ان کا ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے۔ وہ جو ذبح کرتے ہیں چونکہ علماء نے ان کو اسلام سے خارج کر دیا۔ اب ڈھڈورا بھی نہیں پیٹنا چاہیے، سیکولر گورنمنٹ۔ یہ ایمان کی بات ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہمارا کام ہے۔ وہ بھی شیعہ کا ایک فرقہ ہے۔ جیسے اہل سنت میں بہت فرقے ہیں ویسے شیعہ میں بھی بہت فرقے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی شاہ صاحب؟ اہل تشیع خارج اسلام، خارجی خارج اسلام، تو رسول کو ماننا تمام نبیوں کو ماننے کے برابر، رسول کو ماننے کا تقاضا اہل بیت کو ماننا، خلفاء کو ماننا، صحابہ کو ماننا، جی یہ ہے اسلام کی بنیاد، یہ ہے سب کچھ۔ ایک بات جو اس کی مثال میں نے دے دیا نا، نماز میں ایک چیز چھوٹ گئی تو نماز نہیں، جی فرض چھوڑ گیا تو بالکل نماز نہیں، واجب جان بوجھ کر چھوڑ گئی تو نماز نہیں، بھولے سے ہو گیا سجدہ سہو کرنا، سجدہ سہو نہیں کرتے تو پھر نماز دہرانا۔ تو ایک چیز چھوٹ جانے سے کیا نہیں ہو رہی ہے؟ ایسے ایک بات چھوٹ جائے تو ایمان نہیں ہے۔ یہ بڑی مضبوطی کی بات ہے، بات سمجھ میں آئی؟ یاد رکھیے حضرت آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب نے ایمان کی دعوت دی۔ اسلام ایمان جسے کہتے ہیں اس کی دعوت دی تمام پیغمبروں نے، آدم سے لے کر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے سب نے کیا کیا؟ ایمان کی دعوت دی۔ یہاں تک کہ حضور نے روم کے لوگوں کو، سمجھے، روم کے لوگوں کو، فارس کے لوگوں کو جب خطوط لکھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے تو آپ نے اس میں لکھا اسلم تسلم، اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامتی میں رہو، اسلام قبول کرو سلامتی میں رہو۔ ایسے خطوط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغی دعوت دیتے تھے۔
لفظ تبلیغ آتے ہی بعض لوگوں کو چھڑ آ جاتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ فلاں کا شیوا، فلاں کا نام، لفظ تبلیغ نبیوں کا کام ہے، لفظ تبلیغ اولیاء اللہ کا کام ہے۔ تبلیغ کے معنی بات پہنچانا، تبلیغ کے معنی بات دوسرے تک پہنچانا، یہ ہے تبلیغ۔ آپ لوگوں کو آج کی باتیں سنیں، کچھ بات پہنچا دیا آپ نے لوگوں کو، دیکھو بھائی ایمان برباد ہو جائے گا، ایسے حرکتیں کریں گے، درس میں ہم نے سنا ہے، تبلیغ کر دیا۔ ارے تمام باتیں کہاں سے سن رہے ہیں بھائی؟ فلاں جگہ آؤ، آؤ فلاں جگہ، موتی نگر میں آؤ، قرآن کا درس ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کر دیا؟ تبلیغ۔ خط لکھ کر کے آپ نے کسی کو معلوم کرا دیا، تبلیغ ہو گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغی دعوت دیتے تھے، سمجھے؟ اور اس میں کیا فرماتے تھے؟ اسلام لاؤ، اسلام قبول کرو۔ تو یاد رکھ لینا، ایمان اور اسلام کی دعوت پیغمبروں کا عمل، ان کا مشن۔ پیغمبر کیا کرنے آئے تھے؟ اسلام کی دعوت دینے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ جب ایمان لائے تو ان کو نماز کا حکم دیے، ایمان لائے روزے کا حکم دیے، ایمان لائے نیکیوں کی ترغیب دلائے۔ جب تک ایمان نہیں لائے، نہ ان کے لیے نماز ہے، نہ ان کے لیے روزہ ہے، نہ ان کے لیے کوئی کام۔ سارے کام کس کے لیے؟ ایمان۔ پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ جب ایمان لا لیے تو ایمان کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، ایمان کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ در حقیقت ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آسان بات میں آپ کے ذہن میں بٹھا دیتا ہوں، نبی کی معرفت، خدا کو پہچاننے کا نام ایمان۔ یعنی نبی کی نسبت سے خدا کو پہچاننا، نبی کے واسطے سے خدا کو پہچاننا، نبی کے ذریعے خدا کو پہچاننا۔ اگر ایک نے کہا خدا ایک ہے، وہ مالک ہے، کائنات کا خالق ہے، یہ تمام چیزیں بیان کرتا ہے کوئی شخص، نبی کی کیا ضرورت ہے؟ درمیان میں ڈائریکٹ ہمارا کنیکشن ہے، بولتا ہے تو یہ پہچان تو اس کی نہیں ہوئی۔ نبی کے ذریعے، نبی کے بغیر کائنات کو دیکھ کر، حالانکہ کائنات بنانے والا اللہ ہی ہے، کائنات کا خالق و مالک اللہ ہی ہے، تو کائنات کو دیکھ کر اللہ کو مان لیا۔ نہیں سمجھ والی بات؟ دنیا کو دیکھ کر اللہ کو مان لیا تو یہ ماننا نہیں ہوا، نبی کو دیکھ کر اللہ کو ماننا۔ تو ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کی معرفت، خدا کو پہچاننا، سمجھے؟ یہ ہے نبی کی، اور خدا کے صفات کو بھی آپ ہی کے ذریعے پہچاننا۔ ذات و صفات کا علم کس سے حاصل کرنا؟ ہاں، اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، رازق ہے، صاحب ہے۔ مگر یہ سب باتیں کس سے معلوم کرنا؟ نبی سے معلوم کرنا۔ نبی کے بغیر آپ نے اور کوئی ذریعہ اختیار کیا تو وہ ایمان میں داخل نہیں۔ قرآن فرما رہا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں، سمجھے، اللہ کا، یہ اگر کہہ دیا جاتا ان الذین یکفرون باللہ، بے شک جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، کہہ دیا جاتا تو ذات خدا کی بات ہو جاتی، مگر سامنے کیا کر لیا گیا؟ یکفرون باللہ ورسلہ، سمجھے؟
جس نے جن لوگوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا، تو اللہ اور رسول کا ذکر کیوں آیا؟ تو اللہ خود چاہ رہا ہے کہ میرا پتہ رسول سے ہی مل رہا ہے۔ نہیں سمجھ میری بات؟ ہائے ہائے۔ اور یاد رکھیے ہر چیز کا ایک جسم ہے اور اس کی ایک روح، ہر چیز کا ایک جسم اور اس کی ایک روح، ہمارا ایک جسم، ہماری ایک روح۔ ایسے ہی ایمان کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم کو ڈھانچہ کہتے ہیں جی، اور روح بھی ہے۔ روح الگ ہے اور جسم ایمان الگ، روح ایمان الگ۔ بڑا تعجب ہوگا آپ کو کہ ایمان کی روح کیا چیز ہے؟ ایمان ہے بولے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا، ایمان میں داخل ہو گئے، سمجھے؟ اب اس کی روح کیا ہے؟ تو یاد رکھیے الوہیت، الوہیت، نبوت، قیامت، ان تمام چیزوں کو ماننا ایمان کا ڈھانچہ، ان تمام چیزوں کو ماننا ایمان کا ڈھانچہ، نہ جسم، سمجھیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو ملانا یہ ایمان کی روح۔ یہاں بڑی گمبھیر بات ہے، گمبھیر بات ہے، میں نے پھینک دیا ہے تیر، آپ کو جو ہے سمجھ سے چلنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ملا دینا یہ ایمان کی روح، سمجھے؟ جیسے اللہ ہے ویسا رسول ہے بول دینا یہ شرک۔ اللہ الگ رسول الگ بولنا کفر، جیسے اللہ ہے ویسے رسول ہے بول دینا شرک، اور اللہ اور اس کے رسول کو الگ کر دینا یہ روح نکال دینا۔ صوفیہ کی بات ہے، صوفیہ کی بات ہے۔ اب اللہ کو اور رسول کو ملانے کا مطلب کیا، اس کو سمجھنا ہے، یہ گمبھیر بات ہے، اور سمجھا ہوگا تو آپ سمجھ لیں۔ ملانے کا مطلب یعنی خدا کو بول دیے معاذ اللہ یہ رسول ہے، رسول کو بول دیے معاذ اللہ آپ خدا، یہ کیا ہو گیا؟ اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھ لیام، سمجھے؟ ایک چمنی جی، چراغ ہے، ایک فانوس ہے، آپ نے لگایا، یہ تمام لگ گئے۔ ایک آپ نے گھر میں لا کر کے ایک لائٹ جلایا، اسے ایک فانوس پہنا دیا، جو سوئچ آن کرنے کے بعد راؤنڈ پھرتا ہے، اس میں مختلف قسم کے کلر، ریڈ، گرین، یلو، جی، یہ مختلف قسم کے کلر آپ کے گھروں میں شاید ہوں جی، میرے گھر میں تو نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہوگا یا پہلے ہوتا تھا۔ اب یہ تو پہلے کی بات، کیا لیامپ تو ہر جگہ ہے، اب لیامپ کی شکل جو ہے بلب اختیار کر لیا، گھروں میں آج لیمپا نہیں لگتی، کیا محنت کرتے تھے عورتیں، مغرب ہوگا بولے تو پہنچنا، اسے صاف کرنا، سمجھے، تیل ڈالنا، سلگانا، اور تو کی ڈیوٹی تھی، فکر تھی ان کو، ڈالنا لیمپ سلگانا لیمپ۔ اب لیمپ رکھا تو
पुराने जमाने का गोजन खेड़ू से बोलते, वो काम ही नहीं औरतों, शिकवे शिकायत करने के सिवा दूसरा काम ही नहीं है बाबू। ये रंगोले डालते ना, ये क्या है? उनके धर्म में जो है क्या है वो ड्यूटी? वही काम काज नहीं हो, रंगोले डालना सुबह में उठ करके, यानी सुबह उठो बोलकर ड्यूटी दे करें उनको, वो ड्यूटी उनके लोग करते हैं। हमें कहा गया नमाज पढ़ो सुबह में, तो नहीं उठता। तो जहां रंगोले पड़े हुए हैं वो घर ड्यूटी का घर है, और जहां कुछ भी नहीं है, दरवाजा बंद है, सूरज तुलू हो जाने के बाद भी ये मुसलमान कर। कितना फर्क है, कितना फर्क है, क्यों ऐसा हो रहा है? समझे, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, अल्लाह सबको तौफीक रफीक अता करे। तो फानूस है जी, जो चिमनी के ऊपर एक अंडा होता है। यह बात तरक्की करते हुए मुख्तलिफ कलर के आपने उसमें ये लगा दिया। अब जो बल्ब जल रहा है उसका कोई कलर नहीं है, उसका कोई कलर नहीं है, समझे? उसकी रोशनी में जो लगा हुआ फानूस है उसका कलर जाहिर हो रहा है। तो अब ये फानूस चराग नहीं हुआ, फानूस क्या हुआ? ऊपर का चराग नहीं हुआ, चराग फानूस नहीं हुआ, मगर दोनों मिले हुए हैं। दोनों मिले हुए हैं, मिलकर क्या करता है? वो चराग अपनी रोशनी देता ही है, फानूस के रंग को दिखाता है। तो मालूम हुआ ऐसे ही अल्लाह और उसका रसूल एक नहीं है, अलग भी नहीं है, मिले हुए हैं। खुदा की तजल्लियात मोहम्मद से जाहिर हो रही हैं। ऐसे मिलाने को बोलते हैं रूहे ईमान। औंधे पीरा औंधी बात बता देते, समझे? ऐसे पीरों से बच के रहना चाहिए जिनसे ईमान चला जाए। बदअकीदा से भी बचना चाहिए, गुमराह लोगों से भी बचना चाहिए। कुरान जो रास्ता दे रहा है, मिसाल आपकी समझ में आ गई। अब इसमें फानूस और चराग दोनों एक नहीं हुए, दोनों अलग भी नहीं हुए, दोनों मिले हैं। तो मालूम हुआ खुदा के सिफात क्या है, खुदा की जात क्या है, खुदा की शान क्या है, ये कौन बता रहा है? मुस्तफा बता रहे हैं। वरना एक नूर है। अगर अगर मुस्तफा ना होते तो अल्लाह की जात सिर्फ एक नूर, अल्लाह नूर समावात, जलता हुआ चराग तो जलता ही है, उसके अंदर क्या कैफियत है वो मिलने वाले ने बता दिया। ये सिफात पूरे उसके हैं, ये जलवे पूरे उसके हैं। बात समझ में आ गई? हाय हाय, याद रखिए। एक दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बेतुक की बातें नहीं करना चाहिए। याद रखो, मारिफत पहले है, मारिफत पहले है, इल्हाद बाद में। हकीकत को नहीं समझने वाला गुमराह हो जाता है, तबाह हो जाता है। हकीकत को समझने वाला कामयाब। देखिए अल्लाह रसूल को मिलाना क्या बताया हमें? रूह है। कुरान फरमा रहा है ये यहूद और नसारा और मुशरिकीन क्या चाहते हैं? वो युरीदूना अन युफर्रिकू बैन अल्लाह व रसूलिही, वो ये चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फर्क पैदा कर, दुई जुदाई ये बताएं। ये उनका काम है। और यहां तालीम क्या दी जा रही? ये इसकी आयत की रोशनी में फरमाया जाए, जुदा करेगा तो तेरा ईमान नहीं, एक बोलेगा तो भी तेरा ईमान नहीं। समझे? अल्लाह रसूल एक ही है बोल दिया तो बेईमान, अल्लाह रसूल अलग है बोल दिया तो बेईमान।
پھر کیا بولنا حضرت؟ تو میں نے لیمپ اور چراغ کی مثال دی۔ اب دوسری مثال دیکھو، سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام ہے، اس کا اسم پاک، اسم ذاتی اللہ، اسم ذاتی اس کا اللہ۔ حضور کا اسم ذاتی، حضور کا اسم ذاتی کیا ہے؟ بولیے نا، کیا معلوم نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ نے محمد کو جدا نہیں کیا، کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، تو لا الہ الا یہاں تک پڑھنے کے بعد کلمہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوگا، تو کلمے میں نام اللہ کا نام کب آیا؟ آخر میں۔ کلمے میں دو جز ہیں، ایک جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد رسول اللہ۔ یہ دونوں جز پر ایمان ہے تو ایمان آیا۔ تو اللہ نے پہلے اپنے جز میں لا الہ الا اللہ میں اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ کہاں رکھا؟ آخر میں۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ میں رسول اللہ جو صفت ہے، رسول صفت ہے، محمد ذات ہے۔ رسول صفت ہے، محمد ذات ہے، سمجھے؟ تو اللہ نے اپنے ذاتی نام کے ساتھ محمد کا ذاتی نام رکھ کر کہا یہ ملا کر پڑھیں گے تو تمہارا ایمان ہے۔ نہ یہاں کاما ہے، نہ یہاں فل اسٹاپ ہے، نہ یہاں سمجھے واو ہے، نہ یہاں اینڈ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ اینڈ محمد رسول اللہ الگ نہیں ملا۔ تو کلمہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ محمد کا ذاتی نام ملا ہوا ہے، ایسا ملا کے پڑھنا ہی تمہارا روح ایمان ہے۔ ایسا جو پڑھ لیا، سمجھے بغیر پڑھ لیا، ورنہ کتنے لوگوں کا آپ اسلام سے نکال دیں گے؟ اس لیے جو پڑھ لیے سو پڑھ لیے، ایمان ان کا اسلام قبول۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے، اس کا اسلام قبول، سمجھے؟ اب اسی میں نہیں رہنا، سرحد پر فوج ہے، وہیں کھڑی نہیں رہتی، گزو جگہ اپنے آگے بڑھاتی ہے، سمجھے؟ تو معلوم ہوا اسلام میں داخل ہونے کے بعد صرف نماز روزہ رکھ کر نہیں چلے جانا، ایمان میں آ جاؤ، اس کو دل میں اتارو، زبان پر آ گیا، داخل ہو گئے اسلام میں، پرمیشن مل گیا اسلام کا۔ اب اسلام کی حقیقت سمجھنا ہے تو اس ایمان کلمے کو اندر اتارو، دل میں اتارو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دل سے اقرار۔ پھر اس کے بعد اسی پہ نہیں رہ جانا، اسی پہ نہیں رہنا، سمجھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آنکھوں میں دیکھو، کائنات میں دیکھو، نہ دیکھے ہوئے جو ہیں دیوانے ان کے۔ آقا نعمت میرے فرماتے نہ دیکھے ہوئے جو ہیں دیوانے ان کے، اگر دیکھ لیں گے تو کیا کیا کریں گے، خدا اور محمد کے جلوے ہیں سارے، یہی دیکھتے ہیں دکھایا کریں۔ ساری کائنات میں دیکھو، خالق اللہ، اللہ خالق، سمجھے؟ اور یہ خالق ہے کائنات میں، یہ کائنات کس کے لیے بنائی؟ کس کے لیے بنائی؟ رسول اللہ کے لیے بنائی۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انا من نور اللہ وکل خلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، ساری چیزیں میرے نور سے ہیں۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھو تو ہر چیز میں آپ کو
کلمہ نظر آئے گا، اللہ کی شان بھی نظر آئے گی، مصطفیٰ کا جمال بھی نظر آئے گا۔ باہر یوں دیکھو، پہلے یہاں سے بولو، پھر یہاں لے کر آؤ، پھر یہاں لے کر آؤ، پھر یہاں لے کر آؤ، پھر اس کے بعد اپنی ذات کو دیکھو، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں؟ مٹی کا پتلا ہے تو مٹی کا پتلا ہے، ناپاک خطرہ ہے، ناپاک خطرہ ہے، غلاظت کی ٹینک ہے، غلاظت کی ٹینک ہے، سمجھے؟ پھیپسا بوٹی ہے، پھیپسا بوٹی ہے، اتنا ہی دیکھ کر رہ گیا تو مٹی پڑے اس کی عقل پر، اس کے سوچ پر۔ اسلام نے تعلیم دی، اب تم نے دیکھو تمہارے اندر جو ظاہر میں جلوہ ہے وہ بھی خدا محمد کا ہے، باطن میں جو جلوہ ہے وہ بھی خدا اور محمد۔ اسی کو کہا کلمہ گو، کلمہ دان، کلمہ دین، کلمہ شوق۔ چلتے چلتے خانقاہی باتیں بھی ہو جاتی، ڈکلیئر کر دیا نا مسجد محمودیہ مسجد نہیں ہے، مسجد محمودیہ مسجد اور خانقاہ محمودیہ، خانقاہ کی باتیں بھی ہو جاتی۔ بات نہیں سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو پہلے جز میں اللہ نے اپنے نام کو کہاں رکھا؟ آخر میں، اور دوسرے جز میں محمد کے نام کو کہاں رکھا؟ پہلے رکھ کر فرمایا۔ اب کوئی طاقت اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی، اللہ کو ملا ڈالنا، رسول اللہ کو بھی اللہ کو ملا ڈالنا بول کر، خالی میں اتنا بول کے نکل جاؤں گا تو پھر میرے کو کفر کا فتویٰ جائے گا، اور یقیناً آئے گا، برحق ہے کفر کا فتویٰ دینے میں۔ یہی تو اہل اللہ کا کام ہے، یہی تو صوفیہ کا کام ہے، سمجھے؟ ساری جو ثواب نعمتیں سب جو ہیں یہ سب عبادت کے شوق کے لیے، یہ دیکھ کر کم سے کم آؤ، اندر آؤ، اندر آ کر عادی ہو جاؤ اس کے۔ جب عادی ہو جائیں گے تب اندر کے مزے معلوم ہوں گے، عادی ہونے سے پہلے اس کو بلا تھا، آجا جنت دیتا ہوں، حور دیتا ہوں، غلمان دیتا ہوں، سیب دیتا ہوں، انگور دیتا ہوں، انار دیتا ہوں۔ کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے، ایمان کی بات۔ بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں نعمتیں دیتا ہے، کائے کے لیے دیتا ہے؟ ارے میں تیری عبادت کے واسطے دیتا ہوں، نہیں، ادھر آ جا تاکہ میرے قریب ہوتے ہوتے تجھے میرے نبی کا حقیقت معلوم ہو جائے، یہ جان کے جا دنیا، یہ کمال پیدا کر کے جاؤ۔ بات سمجھ بھائی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی پھر ایک اور دوسری بات، کتنی گمبھیر بات ہے یہ، اللہ رسول کو اب جا کر آپ کسی مولانا سے پوچھو اللہ رسول کو ملا ڈالنا بولتے نہ بولے مار کون بولے، اللہ رسول کو ملا ڈالنا مشرک بناتا ہے، جی گمبھیر بات ہے یہ، فوری طور پر ٹینشن آ جاتا ہے، کیا جی بات کرتے۔ جب آپ کی بات میں نے سمجھایا تو آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پھر اور ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کی کوئی عبادت ہوتی ہی نہیں جب تک اس عبادت میں رسول اللہ کو نہ ملاؤ۔ اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، فرض اللہ کی عبادت ہے، اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک رسول اللہ نہ مل جائے۔ اب مثالیں لے کر چلو، مثالیں لے کر آؤ، نماز کو آنا تھا، دھو لیا کر لیا، وہ سب چھوڑو، سب کو دکھا کر دھونے کی چیز کون سی ہے؟
نماز کو آنے سے پہلے وضو غسل اندر کمرے میں کر لی، طہارت کہیں کر لی، سمجھے، سب کے سامنے دکھا کر طہارت لینے والے عمل کون سا ہے؟ وضو کا۔ اب جب وضو کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ، وضو میں صرف 4 فرض ہے، منہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پیر۔ کوئی بھی آدمی آپ کے سامنے آ کر بیٹھ کر پہلے منہ دھونا لگے، بات کہنے تک ہاتھ دھونے لگے، تو آپ دیکھ کر کیا کریں گے؟ کیا بولیں گے؟ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ پہلے ایسا دونوں ہاتھ دھونا چاہیے، یہ دونوں ہاتھ دھونا سنت، رسول اللہ کی سنت، کلی کرنا رسول اللہ کی سنت، ناک میں پانی لینا رسول اللہ کی سنت، یہ 3 سنتیں ادا کرنے کے بعد منہ دھونا فرض۔ تو معلوم ہے یہ سنتوں سے نکلے تو فرض کی طرف گئے، تو فرض حکم الہی، سنت طریقہ رسول، تو وضو میں پہلے کون ملے؟ اسے جدا کر ڈالو آپ، وضو نہیں ہوگا، ملانا پڑا نہیں ملا۔ فجر کی نماز آ گئے اندر، سمجھے کیا پڑھنا پڑے؟ سمجھے؟ تو سنت رسول کی، فرض خدا کا حکم، تو فرق میں نہیں جانا، پہلے رسول اللہ سے مل لینا۔ یہ سنتوں کو ملا کر جب فرض کی طرف جائیں گے تو کیا ہو گیا؟ اللہ رسول مل گئے۔ ایسے ہی شہری ہے سنت، روزہ ہے فرض، جو اسی بھی زندگی کا عبادت لا لیجئے گا، ہر عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بنتی جب تک کہ اس میں خدا اور رسول کا طریقہ نہ ملا ہو، ادھر حکم ملنا ادھر طریقہ ملنا۔ تو ملانے کا مطلب یہی بیان کیا، یاد رکھیے۔ دین اور ملت، یہ بولتے ہیں نا دین اور ملت، یہ دین اور ملت کس سے بنتے ہیں؟ صرف نبوت سے بنتے ہیں، سمجھے؟ حضور سے ملے تو کیا مل گیا؟ دین مل گیا، سمجھے؟ اور حضور کے ساتھ، حضور سے جو آ کر ملتے ہیں، دین جو لے لیتے ہیں، وہ تمام دینداروں کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ ملت، امت کہتے ہیں، ملت کہتے ہیں، سمجھے؟ ایک ہریجن آیا، میں آپ کی ملت میں ہوں، انگریز آیا، وہ ملت میں ہے، وحدانیت میں ہے، وہ توحید میں ہے، ملت میں نہیں ہے، اس لیے کہ دین اس کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ تو نبوت سے دین ملتا ہے، دین سے ملت بنتی ہے، تو ہم تمام کیا ہیں؟ ملت میں ہیں، ملت اسلامیہ، ملت اسلامیہ، امت محمدیہ۔ یہ کب بنے؟ دین کب ملا؟ رسول کے ملا۔ یاد رکھیے، نبوت، روح ایمان تو میں نے بتا دیا، اب نبوت یہ دین کی اصل، نبوت کیا ہے؟ دین کی اصل، بغیر نبوت کے دین نہیں ملتا۔
یا پھر پیچھے کی بات کی طرف جائیے آپ کہ پہلے پیغمبروں پر ایمان لائے، وہ پیغمبر برحق، ان کی کتاب برحق، ان پر ایمان لا لیے تو ان کو دین مل گیا، سمجھے؟ مگر حضور ہمارے آ گئے، حضور ہمارے آ گئے تو ان کا دین منسوخ کر دیا، ان پیغمبروں کا دین کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، ان کی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ وہ دین تھا دین موسوی، دین عیسوی، دین داؤدی، وہ دین تھا، وہ کتابیں تھیں برحق، مگر جب حضور آ گئے تو ان کا پورا دین کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ تو اب نبوت کا دربار کس کا ہے؟ سرکار کا۔ تو کوئی دیندار نہیں ہے دنیا کے اندر، مشرک ملیں گے، کافر ملیں گے، یہودی ملیں گے، نصرانی ملیں گے، ایمان والا کوئی نہیں ملے گا صرف رسول کے امتی کے سوا۔ وہ صدقہ ہم تمام کو حاصل، وہ نعمت ہم تمام کو حاصل، اسی لیے تم رسول اللہ پہ ناز کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیں کیا دے دیا، کیا بنا دیا؟ آپ کی تو جلوہ گری نہ ہوتی تو کیا حال ہمارا ہوتا، کہاں جاتے، کہاں کے رہتے؟ آپ نے کہاں رہنے والوں کو کہاں پہنچاتے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے ایک اور مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ حضور کی حیات ظاہرہ میں، حضور کی حیات ظاہرہ میں بھی، حضور کے تشریف لانے سے پہلے بھی عرب کے لوگ کعبے میں جاتے تھے طواف، کیا کرتے تھے؟ کعبے میں جاتے اور طواف۔ حضور کے تشریف لانے کے بعد بھی مشرکین عرب کعبے میں جاتے طواف، ان کا طریقہ الگ تھا، برہنہ ہو کے کرتے، ننگے ہو کے کرتے، جو بھی تھا وہ اپنی جگہ، مگر کیا کرتے تھے؟ طواف۔ اس زمانے میں ابو جہل بھی طواف کرتا تھا، اور صدیق اکبر بھی کعبے کا طواف کرتا تھا۔ ابو جہل بھی طواف کرتا تھا اور صدیق اکبر بھی کعبے کا طواف۔ کعبہ ایک ہی ہے، کعبہ ایک ہی ہے، طواف کرنے والے دو ہیں۔ یہ کعبے کا طواف کون کر رہے ہیں؟ دو کر رہے ہیں۔ وہ دو کون ہیں؟ ایک ابو بکر صدیق ہے اور ایک ابو جہل ہے۔ تو ابو جہل کعبے کا طواف کرنے کے باوجود کافر ہے، کعبے میں جا کر طواف کر کے آنے کے باوجود کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ صدیق اکبر کعبے کے طواف کر رہے ہیں، مومن ہیں، صحابی ہیں، ایمان والے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو کعبے میں جانے کے باوجود ابو جہل کو کفر سے نکال نہ سکی؟ وہ کون سی بات ہے؟ صدیق اکبر کو کعبے کے طواف نے صحابی بنا دیا۔ تو بات کیا ہے؟ وہ نبی کے بغیر ڈائریکٹ جاتا تھا، اس لیے وہ کافر تھا۔ صدیق جاتے تھے نبی کی نسبت سے۔ نہیں سمجھ میں؟ تو اللہ رسول کو کیا کرنا چاہیے؟ بولیے، ڈرنا مگر بلا وجہ پروپیگنڈے نہیں کرنا۔ جو جیسی پوزیشن کا ہے، آپ گھر چھوڑ کر آئے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، طہارت کے ساتھ بیٹھے، وضو کے ساتھ بیٹھے، قرآن سامنے رکھ کر بیٹھے، ادب کے ساتھ بیٹھے، تو میں جا کر موری کے کھٹے پہ بیٹھ کے یہ باتیں بولے تو گندگی میں بہ کر جائیں گے نا۔
تجھے لینا ہو تو آؤ سن، نہیں تو گھر میں چائے پلا کر سنا، ریکارڈنگ سنا، نہیں سمجھ میں آتا تو آؤ، ہم بھی نہیں سمجھتے تھے، جا کر سمجھے ایک ریکارڈ ہوتی ہے بابا، یہ تمام ریکارڈیں ہیں، ریکارڈ لے جاتے ہیں آپ، سمجھے اس وقت آپ سو کر سنتے، پیر پر پیر ڈال لے کر سنتے، کار میں جاتے ہیں تو مزے لے کر سنتے۔ قرآن سننا ہے تو سورت دیکھ کر سننا، علم کی باتیں لینا ہے تو سورت دیکھنا چاہیے، سامنے دیکھنا، دیکھ کر کے لینا چاہیے، سننا الگ ہے، دیکھ کر سننا الگ۔ نہیں سمجھ میری بات آپ؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے ایک اور چیز، صلح حدیبیہ ایک صلح ماں بہن کفار عرب اور حضور کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان ایک صلح، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانا چاہتے تھے عمرے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے آپ نے حضرت عثمان غنی، چونکہ حضرت عثمان غنی کے وہاں بہت سے تعلقات تھے، ان کو چاہنے والے، ان کے قریب رہنے والے لوگ وہاں موجود تھے، اس لیے آپ نے کیا کیا، پہلے حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی گئے تو دوست احباب مل گئے، خوش ہو گئے، کیسا رہا ہوا، کیا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بس میں اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لانا چاہتے، مکہ چھوڑ کے گئے، اب عمرے کے لیے آنا چاہتے، بس یہاں کے حالات دیکھ کر جانے کے لیے آیا ہوں، آپ لوگوں کو معلوم کرانے کے، رائے لینے کے لیے آیا۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ عمرہ کرتے ہیں، آپ طواف کریں گے، آپ طواف کریں گے، کعبہ حاضر ہے، جائیے طواف کیجیے، حجر اسود کا بوسہ لیجیے، جائیے مقام ابراہیم میں نماز پڑھیے، جائیے زمزم ہے سیر ہو کر پیجیے گا، کوئی بات نہیں، کوئی اعتراض نہیں، آپ کے لیے سب کھلا ہوا ہے، آپ کے لیے سب کھلا ہوا ہے، کر لیجیے، مگر محمد رسول اللہ کو آنے کی اجازت نہیں۔ سمجھے؟ اب یہاں اس دور کا مسلمان ہوتا، اس دور کا ہوتا تو کیا بولتا، ارے حضور کو اجازت نہیں دی، مجھے دے دیے، کام نصیب ہونا، کعبہ ہے، زمزم ہے، حجر اسود ہے، سب کچھ ہے، میرے مقدر بھی آپ کو جو پیغام سنا دیں گے، مگر یہ سب کر لیں گے۔ مکے میں جانے کے بعد کعبے کا حق ہے ہمارے اوپر، مکے میں جانے کے بعد کعبے کا ہمارے اوپر حق ہے، کعبے کا حق ادا کرنا، کعبے کا حق کیا ادا کرنا، طواف کعبہ کرنا، یہ کعبے کا حق ہے ہمارے اوپر۔ جی دور سے جاتے ہیں تو عمرہ کا احرام باندھتے، وہی قیام کرتے، وہی رہتے ہیں، عمرہ نہیں کر سکتے تو کیا کرنا چاہیے، طواف کرنا۔ کعبے کا ہمارے اوپر حق ہے، جیسے ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق ہے، بندوں کے اوپر بندوں کا حق ہے، ایسے ہی کعبے کا حق ہمارے اوپر ہے، کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان کو کیا کرنا چاہیے تھا، طواف، مگر کیا فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی، فرماتے ہیں میں کعبے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا میرے محبوب کے بغیر۔
میرے محبوب کے بغیر میں کعبے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، میں زمزم پینا بھی نہیں چاہتا. میں اس کعبے کی کیا مجھے ضرورت ہے جو کعبہ میرے محبوب کے بغیر مل رہا. کیا کیا حضرت عثمان غنی نے؟ عبادت میں رسول اللہ کو ملا دیا. یہ ہے روح ایمان، یہ ہے حقیقت ایمان. نہیں سمجھ میری بات؟ بڑا پیارا جواب دیا عثمان غنی نے. مجھے کعبہ دیکھنا گوارا نہیں ہے، نبی کے بغیر میں کعبہ دیکھتا ہی گئے نہیں، طواف کیے نہیں. مکے میں جانے کے بعد کون ایسا ہوگا بھائی جس کا دل للچاتا نہ ہو؟ وہاں جانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، لاکھوں روپے بلکہ آج خرچ کرتا ہے. کتنی محنت اٹھا کے جاتا ہے. وہیں رہ کر نہیں چاہے گا. ہمارے زمانے میں ہم چاہتے ہیں تو عثمان کے زمانے کی بات ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا، اے جانے والے لوگوں، اس کعبے کو مت دیکھو جو کعبہ میرے محبوب کے بغیر ملتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یاد رکھیے، تعلیم دی دینے والے بزرگوں نے تعلیم دی. فرماتے ہیں عاشق شاعر کہتے ہیں، سجدہ کرنا ہے تو یوں کر، سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر، سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا. دنیا دیکھے سجدہ کر رہا، دنیا دیکھے سجدہ کر رہا ہے، سمجھے؟ اور اندر کی کیفیت کیا ہو سمجھے؟ سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ، دل کے سجدے ہزاروں ہو جائیں. اس میں شریعت روکتی نہیں. وہاں روکتی ہے شریعت جہاں سر کے سجدے، سر کے سجدوں سے شریعت نے روکا، دل کے سجدوں سے شریعت نے روکا. کرو جھکاؤ دل، کتنا جھکا. دل تمہارا نہیں ہے، دل میرا ہے. تمہارے دل کو کوئی دیکھتا نہیں، میں دیکھتا ہوں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، بے شک اللہ نہیں دیکھتا تمہارے صورتوں کو اور تمہارے اعمال کو. ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بلکہ اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر اور تمہاری نیت پر. جی سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ. معلوم ہوا آج کے درس میں کیا بات آئی آپ کے سامنے؟ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کو اور رسول کو ملا. اور نکالو، میں بھی کہیں بولوں، اور اللہ رسول کو ملا. اللہ رسول کو ملانے کا مطلب کیا؟ میں نے کئی مثالیں آپ کے سامنے. لعب کی مثال میں نے دی، عبادتوں کی مثال میں نے دی. اتنے ایگزامپلس دینے کے بعد پھر بھی اگر بات آپ کے دل میں نہیں اتری تو بہت افسوس کی بات ہے. حضرت عثمان غنی کا واقعہ، حضرت صدیق اکبر کی بات. جی یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں. یہ ہیں تو دین ہے، یہ چیزیں ہیں تو کیا ہے؟ دین ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں اگر نہیں ہیں تو ختنہ کے موقع پر بچے کو بولے دین 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 دین.
تو محرم میں پنجے اٹھا لگے یا علی امام دین، یا علی امام دین، یا علی امام دین. یہ نعت دین کی حقیقت کیا ہے سمجھے؟ نبوت کے صدقے جائے، رسول اللہ کے صدقے. بندگان خدا ایک اور بات سمجھ میں رکھیے، آپ ذہن میں رکھیے، دل میں اتار لیجیے، آخر اللہ نے دنیا بنایا کس کے لیے؟ کیا یہ صورتوں کے لیے؟ یہ ہماری صورتوں کے لیے؟ کائے کو بنایا؟ یہ دنیا بنایا ہی کس کے واسطے؟ خدا نے جس کے واسطے دنیا بنایا ہے اس پر فدا ہونے سے خدا خوش ہوتا ہے. وہی عشق پیدا کراتا ہے خانخواہ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، بزرگان دین. یہ عشق مجازی کا جب یہ عالم ہے تو رب نے فرمایا تیرے اندر ہم نے عشق کا مادہ رکھ دیا ہے، ایسے ویسوں کے بارے میں کیوں کرتا ہے؟ میرے محبوب کے بارے میں کر، میرے محبوب کے بارے میں کر، میرے محبوب سے محبت کر، میرے محبوب سے عشق کر. یا نامراد ہے، ہاتھ لگایا تو انگیا نکال لوں گا، پیر یہاں نامرادی ہے، مل بھی گئی کسی وجہ سے بار بار دھوس دیتا ہے. میں پھنسنے میں تو مجھے پھنسا لی، میں تو ہمارے ماں باپ اچھی جگہ کرتے تھے، ہمارے باپ بہتر جگہ کرتے تھے، وہ بھی الگ بولتا ہے، پسند کر کے کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اسے زندگی بھر تانے دیتا ہے. کیسے ماں باپ تھے، میرے پیچھے لگا تھا لیتے نا، سب کو بدنام کر دیتے. اس لیے بدنامی بھی ہے، بربادی بھی ہے، ناکامی بھی ہے، فنا بھی ہے. یہ تیرے اندر اس کی آگ میں نے ہی رکھی ہے. رب نے فرمایا اس کو محبت کی آگ میں نے ہی رکھی ہے، میں اس کے واسطے نہیں تجھے عشق دیا، میرا محبوب کو میں نے لباس بشری پہنا کے بھیج دیا. اس سے عشق کر، اس سے محبت کر، اس سے کچھ ملنے والا نہیں، اس سے محبت کر، میں تیرا ہو جاتا، میں تیرا ہو جاتا. یہ نہیں سمجھ ماری بات. بہرحال کتنے بجے بازار؟ 6:40 کو. نہیں سمجھ مارا افسر بھائی. اب ان کی محبت میں گم ہو کر، ان کے عشق میں گم ہو کر یہ بھی کرو، اب کر رہے ہیں، کرو، سمجھے؟ شادی کر رہے ہیں، کرو، صاحب اولاد ہو رہے ہو،